ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہمارے سبق کا موضوع قضا نماز اور مسافر کی نماز کے حوالے سے ہے۔ نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز کو قضا کیا تو اس کا نام دوزخیوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی رحمت سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے جو جان بوجھ کر نماز کو قضا کرتا ہے۔ تو اگر انسان سے نمازیں قضا ہو گئیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، اس میں دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے وہ بندہ جس کی نمازیں ساری زندگی میں 5 یا 5 سے کم قضا ہوئیں۔ ساری زندگی میں کتنی قضا ہوئیں؟ 5 یا 5 سے کم، یا زیادہ قضا ہوئی تھی تو اس نے ادا کر لی، باقی 5 یا 5 سے کم رہ گئی اس کے ذمہ پر، اس کے ذمے۔ اب اس کو شریعت میں کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ کیا کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب نمازی۔ جس کی 5 یا 5 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں یا اس کے ذمے رہ گئی ہوں، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک وہ قضا نمازیں ادا نہیں کرے گا تو وقتی نماز بھی اس کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ سمجھے ذرا؟ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت ہے، بندہ صاحب ترتیب ہے، اب اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر وقت ہے تو پہلے باقی کی نمازیں ادا کرے، ان کی قضائی دے، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرے۔ دوسرے نمبر پر جس بندے کی 5 سے زیادہ قضا ہو گئیں، اب یہ مہینے کی ہوں، سال کی ہوں، 2 سال کی ہوں، 3 سال کی ہوں، 10 سال کی ہوں، 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئیں تو اب یہ غیر ترتیب ہے، غیر صاحب ترتیب ہے۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس نماز کا وقت آ جائے وہ نماز ادا پہلے کرے، قضائی بعد میں دے۔ اچھا، قضا میں کیا ہوتا ہے؟ نیت کیا کرنی ہوتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جس دن کی نماز قضا کی تھی اب ادا کرنا چاہ رہا ہے اس دن کی نیت کرے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن کی فجر کے فرضوں کی قضا کرنے کی میں نیت کر رہا ہوں، ان کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں، باقی نیت وہی ہے، دل میں ارادہ نیت ہوتا ہے۔ اسی طرح جس وقت کی نماز قضا کی اسی وقت کی نیت ہوگی، فلاں نماز جو فلاں دن میں نے قضا کی تھی، مجھ سے قضا ہوئی تھی، اب میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ اور صرف ادائیگی ہی نہیں کرنی ہوگی کیونکہ قضا کرنا ایک گناہ ہے، ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کریم سے سچی توبہ بھی کرنی ہوگی اور آئندہ نماز قضا نہ کرنے کا پکا عہد بھی کرنا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بہت ساری نمازیں، مثال کے طور پر اللہ پاک نے 50 سال کی عمر میں ہدایت دی، اب بالغ ہونے سے لے کر 50 سال تک کافی لمبی عمر بنتی ہے، 15 سال کی عمر سے بھی اگر بالغ ہوا تو 50 میں سے 15 نکالیں
باقی 35 سال بنتے ہیں تو 35 سال کی قضائیاں وہ کیسے دے گا، کس نیت سے دے گا؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں، نیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب وہ قضائی دینے کا ارادہ کرے تو یہ نیت کرے کہ میری جو سب سے پہلے فجر کی قضا ہوئی اس کی ادائیگی کر رہا ہوں، سب سے پہلے۔ اب وہ تو ادا ہوگی، دوبارہ جب ادائیگی کرنا چاہے گا پھر نیت کرے گا کہ میری جو سب سے پہلی قضا ہوئی فجر، پھر اس طرح جب پہلی ادا ہو جائے گی تو اس کے بعد والی جو ہوگی وہ پہلی ہو جائے گی، سب سے پہلی۔ تو اسی طرح کر کے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی نماز وہ ادا کر سکتا ہے۔ کس وقت میں نماز کی قضائی دے سکتا ہے بندہ؟ وقتوں کے بیان میں ہم نے جو مکروہ اوقات پڑھے ہیں ان کے علاوہ کسی بھی وقت میں بندہ نماز کی قضائی دے سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے شروع ہو جائے کہ میری زندگی کی سب سے آخری نماز جو قضا ہوئی ہے فجر کی، اس کی نیت۔ اب وہ جب اس کی قضائی دے دی پھر جو باقی ہوگی اس میں سے سب سے آخری، پھر اس میں سے سب سے آخری، تو اس طرح کر کے نماز کی قضائی کی جا سکتی ہے، ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ معاف نہیں ہے۔ بہرحال نمازیں قضا کرنے والے کو نمازیں معاف نہیں ہیں، قضا لازمی طور پہ اس کے ذمہ ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر مر گیا پھر بھی معاف نہیں ہے، معاف پھر بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ حکم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، ان کا کچھ کرنا ہے مرنے کے بعد۔ دیکھیں اتنی ضروری ہے نماز، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ کرنی ہے، مسافر کس کو کہتے ہیں؟ شرعی مسافر وہ ہوتا ہے جو 3 دن کی مسافت پہ نکلے۔ 3 دن کی مسافت اس وقت 57 میل پر ہوتی تھی۔ کتنے میل؟ 57، جو آج 92 کلومیٹر بنتا ہے۔ اب 92 کلومیٹر کا کسی کا ارادہ ہے سفر کرنے کا تو وہ کیا ہے؟ مسافر۔ 92 کلومیٹر تک کسی نے اگر سفر کرنا ہے، اس کا ارادہ ہے اور وہاں جا کے رہنے کا 15 دن سے کم ارادہ ہے کہ میں نے جانا ہے، 3 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے، 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے 92 کلومیٹر کی مسافت پر، تو اب وہ کیا ہے؟ مسافر ہے۔ بستی سے جیسے ہی نکلے گا، نماز کا وقت ہے تو نماز قصر پڑے گا۔ قصر میں یہ ہے کہ 4 فرضوں میں 2 فرض کر کے پڑے گا، یہ اس کو حکم ہے۔ اگر وہ زیادہ پڑے گا تو اس کو گناہ ہوگا، یہ حکم ہے کہ قصر کر کے پڑے۔ 15 دن سے زیادہ کہیں کا ارادہ ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا، ادھر جا کے تو پوری پڑے گا لیکن راستے میں وہ قصر پڑے گا۔ قصر کا حکم یہ ہے کہ فرضوں میں قصر ہوگی، باقی سنتیں نوافل یہ اس کو اختیار ہوگا۔ اگر وقت ہے پڑھ سکتا ہے، نہیں تو چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد مسافر کے حوالے سے یہ بھی بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جو بندہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سفر کرے گا، 20 کلومیٹر کا سفر کیا، ادھر جا کے رک گیا، پھر ارادہ بن گیا 30 کلومیٹر کا اور کر لیا، پھر رک گیا، پھر 30 کلومیٹر کا اور کر لیا، ایسا کرنے سے وہ مسافر
نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ارادے میں 92 کلومیٹر کا سفر شامل نہیں۔ تو ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے ساری دنیا میں وہ گھوم آئے، ساری دنیا بھی گھوم آئے تو وہ مسافر شرعی نہیں کہلائے گا۔ تو یہ تھی قصر اور قضائی کے حوالے سے کچھ باتیں جو آپ کے علم میں کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ بیمار کی نماز کے متعلق ہوگا، بیمار نماز کیسے پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر جمعہ، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہوگا نماز میں۔ اب آپ کو دہرا لوں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا۔ نماز کے اوقات پڑھے، نماز کے فرائض، واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کو توڑ دینے والی چیزیں، نماز کو مکروہ کر دینے والی چیزیں، پھر ہم نے نماز کی اقسام کتنی ہے، اوابین کیا ہے، چاشت کیا ہے، اشراق کیا ہے، صلاۃ اللیل کیا ہے، صلاۃ حاجت کیا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ سورج گرہن کی نماز کیا ہے۔ یہ پچھلے سبقوں میں جو حضرات یہاں موجود نہیں ہو سکے، یوٹیوب پہ وہ پچھلے اسباق ہمارے سن سکتے ہیں، اور سننے بھی چاہیے، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہمارا جو سبق ہوگا اس میں مریض کی نماز، بیمار کی نماز میں کہاں تک گنجائش ہے، یہ جو چیئر رکھی جاتی ہے، کرسی رکھی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے شرعی حوالے سے، نماز کب تک مریض کو کھڑے ہو کے پڑھنی ہوتی ہے، کب اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے، یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔